بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن اسماء بنت ابي بکر قالت تزوجني الزبير وما له في الارض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه فكنت اعلف فرسه واستقي الماء واخرز غربه واعجن ولم اكن احسن اخبز وكانت تخبد جارات لی من الانصار وکن نسوۃ صدق. طلبہ عزیز، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عنوان چل رہا ہے غیرت کا. غیرت کا عنوان چل رہا ہے، باب الغیرت، جس کے متعلق 2-3 حدیثیں ہو چکی ہیں. پچھلے سبق میں غیرت کو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ غیرت کس کو کہتے ہیں. غیرت کہا جاتا ہے احساس عزت کی بنیاد پر، عزت نفس کے زندہ ہو جانے کی بنیاد پر اپنی نارمل حالت بدل کر کچھ غیر ہو جاوے اور مائل بغصہ ہو جاوے. دوہرا لیجئے، اپنی عزت کے احساس کی بنیاد پر کسی امر مکروہ یا قبیح کے پیش آنے کی صورت میں اپنی حالت کا بدل کر غصے کے قریب ہو جانا، غصہ آمیز ہو جانا، اس کو کہتے غیرت. مثلا آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ کی حالت چینج ہو گئی، اس کو کہتے ہیں غیرت. غصے سے بہت جڑی ہوئی یہ چیز ہے، اور یہ لفظ غیرت کا غار یا غاروں سے بنا ہوا ہے، مشتق ہے غیر سے. غیر کہتے ہیں جو دوسری شے کے علاوہ ہو. تو پہلی حالت جو نارمل تھی، معتدل تھی، ابھی عزت نفس پر حملہ ہوا یا کوئی امر مکروہ پیش آیا تو آپ کی حالت غیر ہو گئی، یعنی اس کے سوا ہو گئی. اس سے پہلے تو آپ ماشاء اللہ خوش خلق نظر آ رہے تھے، خوش رو نظر آ رہے تھے، اور اس وقت ابھی ترش رو نظر آ رہے ہیں. یہ کس نے کیا؟ آپ کی غیرت نے. بو علی سینا نے ایک مرتبہ کسی صوفی کا بیان سن کر کے کہہ دیا تھا. کچھ صوفی نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے کلام میں اور نام میں یہ اثرات ہیں. تو اس نے کہا ایک نام میں اتنے اثرات، اور یا یوں کہہ دیا کلام میں یہ اثر. تو اس صوفی نے اسی وقت کہہ دیا اے خر تو چے دانی، اے خر تو چے دانی، اے گدھا تو کیا جانے. فغارت حالتہ، اس کی حالت غیر ہو گئی. ابو علی سینا کی اسے غیرت آ گئی، اس کو اپنی عزت نفس پر حملہ محسوس ہوا اور غصے میں آ گئے.
اور ایک دم کپ کپانے لگے، مجھے گدھا کہہ دیا اتنوں کے بیچ میں، جبکہ میں اس وقت بے مثال حکیم ہوں، ابو علی سینا، میرا ثانی نہیں ملے گا۔ اسی کو غیرت کہتے ہیں۔ ان کی عزت پر حملہ ہوا تو پہلی حالت غیر ہو گئی، وہ کچھ اور ہو گئی، اور ابھی کی حالت کچھ اور ہو گئی۔ غیرت سمجھ میں آئی بات؟ اب سنیے، غیرت ہر انسان میں سب سے زیادہ یہ غیرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ واللہ اغیر منی، اللہ کو سب سے زیادہ غیرت ہے، مجھ سے بھی زیادہ غیرت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جب اللہ کے منشا کے خلاف کوئی کام ہوتا تو اللہ کو اپنی عزت نفس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے کہا میرے خلاف کیا، میں نے کہا میرے خلاف کیا، پھر خدا کی حالت اس وقت غیر ہوتی، پہلے کے سوا بن جاتی، یعنی خدا غصے میں آتا۔ یہ ہے، اور کہا کہ سب سے زیادہ غصہ خدا کو آتا جب آتا ہے، اور اسی بنیاد پر سورہ فجر پڑھ لیجئے، جو مضمون آیا وہ آیا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد۔ اسی غیرت اور غصے نے فرعون اور فرعون جیسوں کو، انا اور اس کے اخوات کو ڈبو کے رکھ دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا جی؟ پیچھے سعد ابن معاذ، سعد ابن عبادہ کا تذکرہ آیا تھا کہ ان کو غیرت بہت تھی، تو آپ نے فرمایا اتعجبون من دقت ساقہ، اتعجبون من غیرت سعد، وہ تو دوسرا مضمون ہے، اتعجبون من غیرت سعد، سعد کی غیرت پر تم حیرت کرتے ہو۔ انہوں نے یہ کہا تھا اگر میں کبھی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لوں تو میں چپٹی نہیں، دھاری دھار تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں، کچھ سوچے سمجھے بغیر، اتنی غیرت ہے مجھے۔ بیوی میری ہے، تو وہاں کیوں کھڑا تھا؟ یہ غیرت۔ اب غیرت ہی کی ایک روایت، اور یہ لمبی روایت ہے، یہ آپ کے سامنے جو اس وقت ابھی جس کا حصہ ابتدائی میں نے پڑھا یہ سامنے، اس میں حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کا تذکرہ ہے، اور حضرت زبیر جو ان کے شوہر ہیں حضرت اسما کے، ان کا تذکرہ ہے۔ اوپر اجمالاً خلاصہ سمجھ لیجئے کہ حضرت اسما کہتی ہیں کہ میری شادی ہوئی حضرت زبیر سے، تو حضرت زبیر کے پاس کچھ زیادہ مال دولت وغیرہ کی چیزیں نہیں تھی، ضرورت کی کوئی چیز تھی، ایک اونٹ تھا، پانی وانی ہم اس پر بھر کے لاتے تھے، اس طرح کی کوئی چیز تھی۔ مجھ کو اللہ نے اتنا ہنر دیا تھا کہ میں ڈول سی لیتی تھی، پانی جا کے لا لیتی تھی، طاقت مجھے دی تھی، آٹا گوندھ لیتی تھی، تو میں یہ سب کرتی تھی، لیکن مجھے روٹی پکانے کا اچھا سلیقہ نہیں تھا۔ تو کچھ پڑوسن تھیں، ان سے میں روٹی پکوا لیتی اور وہ آ کے پکا دیا کرتی تھی، اور یہ انصار کی عورتیں بڑی اچھی عورتیں تھیں، یہ بھی جیسی ضرورت پڑتی تھی تو وہ واقعی میں میرا پورا تعاون کرتی تھی۔ اب ابھی غیرت کی بات نہیں آئی، اب آگے کہتی کہ ایک مرتبہ میں اپنے شوہر زبیر کی ایک زمین میں، ایک کھیت میں گئی تھی، زمین تھی، تو وہاں کھجور کی گٹھلیاں تھیں ڈھیر ساری، اٹھا کر کے میں لاد کر لے آ رہی تھی۔
اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور جان لیا اور اپنی سواری مجھ سے قریب کر دی اور کہا اور یوں چاہا کہ میں اس پر بیٹھ جاؤں تاکہ مجھے پہنچا دیں گے وہ میرے گھر پر، کہا بیٹھ جاؤ، لیکن مجھے اپنے شوہر زبیر کی غیرت یاد آئی کہ میں اگر دوسرے کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو پتہ نہیں میرے شوہر کو کیسا لگے گا، تو مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آئی، زبیر کی غیرت کو میں نے یاد کیا، یہ محل ترجمہ، پھر نہیں بیٹھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ شرما رہی ہے، آپ آگے نکل گئے، یہ پہنچی۔ اگر بیچ میں کوئی سوال ہو رہا ہے تو بعد میں جواب مل جائے گا آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو بیٹھانے کا ارادہ کر لیا۔ میں پردہ نبی کے لیے نبی کی کیا ہے کہ امت کی ماؤں اور بہنوں سے پردہ ہے کہ نہیں ہے، امت کی عورتوں سے نبی کو پردہ کرنا ہے کہ نہیں، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ حافظ ابن حجر نے تو فرمایا ہے نبی پر پردہ ہی نہیں واجب، آپ کریں وہ الگ سی بات ہے، نبی پر پردہ واجب نہیں، ایک قول یہ بھی سمجھا، اس لیے کہ معصوم تھے۔ پردہ جس بنیاد پر ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ خطا کا صدور نہ ہو، اور نبی معصوم ہے، اور معصومیت خطا سے بچانے کے لیے پردے سے زیادہ کافی ہے۔ پردہ تو ٹوٹ سکتا ہے، معصومیت کی آڑ کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ معصومیت میں جو پردہ ہے اور جو پہرا ہے وہ اللہ کی حفاظت کا پہرا ہے، اور پردے میں جو حفاظت ہے یا پہرا ہے وہ انسان کی اپنی سوچ کا پہرا ہے۔ انسان کی سوچ کب ٹوٹ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ خیر، یہ درمیان ہی میں جواب ہو گیا۔ اب یہ واپس آئی گھر، کون؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر زوجہ زبیر ابن عوام آئی تو قصہ سنایا اپنے شوہر کو کہ میں گٹھلی لے کر آ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری لے کر کے آ گئے اور یوں چاہا کہ میں بیٹھ جاؤں، لیکن مجھے آپ کی غیرت یاد آئی اس لیے میں نہیں بھی بیٹھی۔ تو حضرت زبیر نے کہا کہ اگر تو بیٹھ جاتی تو مجھے اتنا خیال نہ آتا جتنا خیال اب آ رہا ہے کہ تو نہیں بیٹھی اور گٹھلی لے کر کے اکیلی تو چلی آ رہی تھی۔ بیٹھ جاتی تو مجھے خیال نہیں ہوتا، اس لیے کہ بیٹھنا تھا نبی کے ساتھ میں۔ اگر تو بیٹھ گئی ہوتی تو مجھے بالکل خیال نہیں آتا، اس سے زیادہ تو اس میں خیال آ سکتا ہے کہ تو چل کے آ رہی تھی۔ وہی بات انہوں نے بھی کہی، نہیں سمجھے جی؟ ابھی جو پردے کے تعلق سے کہی گئی، اب ذرا کتاب میں بھی تھوڑا سا ملا لیجیے عبارت پڑھتے ہوئے۔ اخبرنی ابی، ہشام کہتے میرے والد، ہشام کے والد عروہ کے والد زبیر، تو عروہ ابن زبیر کہ یہ روایت لے رہے ہیں اسماء بنت ابی بکر سے، کہتے ہیں قالت تزوجنی الزبیر، مجھ سے شادی کی زبیر نے، وما لہ فی الارض من مال ولا مملوک ولا شیء، دیکھ رہے ہو کوئی چیز نہیں تھی زبیر کے پاس، غیر نازع، نازع اونٹنی کہتے ہیں جو پانی وانی لانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ضرورت کے لیے، وغیر فرس ہی، صرف ایک اونٹنی تھی یا ایک اونٹ تھا اور ایک گھوڑا، میں ان کے گھوڑے کو چارہ دیتی تھی، علفا یا علف، چارہ دینا اور کبھی کبھی چرنے کے معنی بھی ہوتا ہے جی، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، اور میں پانی لاتی تھی، پانی کا انتظام کرتی، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، ان کی ڈول سیتی تھی، آٹا گودھتی تھی، وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزْ، اچھی طرح سے میں روٹی پکانا نہیں جانتی تھی۔ سمجھا؟ پتا چلا کہ ایسی عمر سے بھی شادی کر سکتے ہیں جس نے بھی ڈھنگ سے روٹی پکانا سیکھا
نہ ہو. جی وقت ہے. ارے بھائی اگر نہیں پکانا جانتی ہے تو نئی اماں اس کو سکھا سکتی ہے نا, لیکن شرط یہ ہے کہ نئی اماں اپنے کو اماں سمجھے اور اس کو اپنی بیٹی سمجھے, اور یہ اپنے کو بیٹی سمجھے اور اس کو اماں سمجھے. مگر یہ سمجھنا ہوتا نہیں سوائے چند دنوں کے, سوائے چند دنوں کے. وَبَعْدَ ذَلِكَ, وہی جو صبح میں بتایا تھا کہ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے. اب سنیے, اور میری کچھ انصار پڑوسن تھی اور بڑی اچھی عورتیں تھیں, اور وہ میرے لیے روٹی پکا دیا کرتی تھی, اور میں گٹھلیاں زبیر کی زمین سے لے کر آ رہی تھی, جو زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو دی تھی, اپنے سر پر لاد کر لا رہی تھی. وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثِ فَرْسَخٍ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَعَهُ نَفْرٌ مِّنَ الْأَنصَارِ. اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ یہ آ رہی ہیں تو اللہ کے نبی نے اپنی سواری وہاں روک دی, اور کچھ صحابہ بھی ساتھ میں تھے. آگے فدعانی ثم قال اخن, کیا کہا؟ اخ اخ یا اخ اخ, اونٹ کو بیٹھانے کی آواز ہے, دونوں طرف پڑھتے ہیں. جی لیحملنی خلفہ, تاکہ اپنے پیچھے مجھے بیٹھا لے. میں شرما گئی کہ میں چلوں مردوں کے ساتھ. وذکرت الزبیر وغیرتہ, مجھے اس وقت زبیر یاد آئے اور ان کی غیرت یاد آئی. یہی محل ترجمہ. وکان اغیر الناس, وکان اغیر الناس, اور یہ بہت زیادہ غیرت والے تھے. یہ مت کہو سب سے زیادہ غیرت والے. احق وبعولتهن احق بردهن میں ایک دن اس میں تفضیل کو سمجھایا جا چکا ہے کہ ہر جگہ معنی تفضیلی ہی نہیں مراد ہوتا. صیغہ تفضیلی لا کر کے, صیغہ تفضیل لا کر کے معنی فاعلیت کو مؤکد کرنا یا مطلق زیادت کو بتانا ہوتا ہے, زیادت متقابلہ کو نہیں بتانا ہوتا. ایک ہے زیادت متقابلہ, جیسے ہم کہیں ان کی عبارت سب سے اچھی, پتہ چلا سب آپ کے بعد ہے حضرت. اور ایک یہی لفظ بولوں سب سے اچھی کا مطلب بہت اچھی, متقابل تقابل نہیں مراد, سب سے اچھی نہیں ہے. آپ بہت زیادہ مطمئن نہیں ہونا ہے نا. جی جی, نہیں تو دوسرے ناراض ہو جائیں گے. کہاں گیا؟ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنِّ قَدْ اسْتَحْيَيْتُ, میں شرما گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کر لیا. فَمَضَى فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ لَقِيَنِي, ترجمہ سوچتے جاؤ دیکھتے جاؤ. فَقُلْتُ لَقِيَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى رَأْسِي النَّوَى, خود ہی انہوں نے اپنے شوہر کے سامنے صاف قصہ بتا دیا, ورنہ وہ کہیں باہر سے کچھ سنتے, سمجھا, تو ایسا ان کو ایک خیال گزر سکتا تھا کہ یار یہ راستے میں کیا کچھ گزرتا ہے, آ کے بتاتی نہیں ہے, تو پہلے ہی بتا دینا چاہیے. جی باقی تو یہاں کوئی منفی بات تھی ہی نہیں, جیسا کہ میں نے عرض کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے 50 واقعات ہیں جہاں پردے کا سوال اٹھتا ہے, لیکن بس وہ جواب لے لیجیے تو سارے سوالات مرتفع ہو جاتے ہیں. وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى وَمَعَهُ نَفْرٌ مِّنَ أَصْحَابِهِ فَأَنَاخَ لِيَرْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَحَمْلُكَ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكَ مَعَهُ, تم جو گٹھلی لے کر سر پر آ رہی تھی نا, یہ میرے لیے زیادہ باعث احساس ہے اس سے کہ تو نبی کے ساتھ سوار ہو گئی ہوتی. قالت حتى ارسل الی ابو بکر بعد ذلك بخادم, اس کے بعد میرے والد ابو بکر نے ایک سواری کا انتظام, خادم کا انتظام کر دیا, تو پھر مجھے اس طرح آنے جانے کی اب ضرورت نہیں پڑتی تھی. جی یکفینی سیاست الفرس فکأنما اعتقنی, مطلب یہ کہ اب مجھ کو آزاد کر دیا ایسی ذمہ داری سے میرے والد نے ایک خادم کا انتظام کر کے. اب یہ دوسری حدیث جو ہے یہ بھی دیکھ لیجئے, مختصر سی ہے.
به قال حدثنا علي قال حدثنا ابن ولية عن حميد عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم. دیکھو بھائی، ازواج مطہرات ہوں یا صحابہ کرام کی پوری ٹیم، بہرحال سب بشر ہیں. جب بشر ہیں، ذاتاً بشر ہیں، تو صفات بھی بشریت کی ہوگی. یہ اور سی بات ہے کہ ریاضت اور مجاہدے سے، اللہ کی توفیق سے، کہ کسی میں کوئی بات کسی رنگ میں، کسی میں کوئی بات کسی رنگ میں، کسی میں صلاح کا غلبہ اور کسی میں اس کی ضد کا غلبہ. ہم اور آپ میں اس کی ضد کا غلبہ ہے، اور ان صحابہ کرام میں صلاح کا غلبہ تھا. مگر بشریت کے تقاضے سب میں ہوتے ہیں. اس تمہید کے بعد اس روایت کو پڑھیں. وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ہاتھ تھے، عائشہ کی باری میں عائشہ کے ہاتھ تھے. حضرت زینب بنت جحش نے کھانا بھیجا ایک پلیٹ میں، اچھا بنایا ہوگا تو بھیج دیا. عائشہ کو غصہ آ گیا، جو خادم لے کے گیا اس کے ہاتھ سے مار دیا، تو اس کو بھی لگی، پلیٹ گر گیا، کھانا گر گیا اور پلیٹ ٹوٹ گیا. اس لیے کہ اسٹیل کا تو تھا نہیں، لوکھل کا تو تھا نہیں، مٹی کا رہا ہوگا. بہرحال پلیٹ ٹوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو کچھ نہیں ڈانٹا، سمجھ گئے اس کو غیرت آ گئی. محل ترجمہ یہی، اس کو غیرت آئی کہ کیا میں کھلاتی نہیں، کیا میں کھلاتی نہیں کہ تو نے کھانا بھیج دیا. تو خادم کو یوں مار دیا، پلیٹ ٹوٹ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پلیٹ دلوایا، کم سے کم اس کا پلیٹ تو دے دو نا اس کے بدلے میں. کوئی روایت ہے. دیکھیے اب دیکھیے، ان دباغ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دباغ نسائہ، کس کے وہاں تھے آپ، سمجھا؟ تو یوں کہا گیا ہے، یہاں تو نیچے لکھا ہے کہ یہ حضرت کیا صفیہ کے ہاں، اور کسی نے کہا کس کے ہاں، حضرت ام سلمہ کے ہاں، اور کسی نے کہا کہ کیا حضرت نہیں تھی تو یہاں پر جی ٹھیک. اور کسی نے حضرت عائشہ کا نام لیا. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض بیویوں کے پاس تھے، کسی بیوی کے پاس تھے، تو امہات المومنین میں سے کسی نے ایک پیالہ بھیجا جس میں کھانا تھا، تو مارا اس نے جس کے گھر میں تھے، خادم کے ہاتھ پر. دیکھو یہاں نیچے لکھا ہوا ہے، کون تھی وہ؟ عائشہ ہے اس میں جی. فسقطت الصحفہ، پیالہ ٹوٹ گیا. فانفلقت، پیالہ گر گیا، ٹوٹ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑوں کو جمع کیا. ثم جعل یجمع فیہا الطعام، پھر اس میں کھانا جمع کیا، اٹھایا، سمجھا، جو کچھ اس پیالے میں بچا ہوا تھا. وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُّكُمْ، اس خادم کو سمجھایا کہ ٹینشن مت لینا، تمہاری اماں عائشہ کو غیرت آ گئی کہ کھانا بھیجنے کی کیا ضرورت. جی عائشہ کا معاملہ تھوڑا الگ ہی تھا جی، نہیں سمجھے جی. ثم حبس الخادم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو روکا، یہاں تک کہ پھر ایک پیالہ لایا گیا، سمجھا، اس عورت، اس خاتون کے پاس سے جس کے گھر میں آپ موجود تھے. فدفع الصحفہ، پھر وہ پیالہ کیا ہے، وہ صحیح سالم پیالہ آپ نے اس خاتون کو دیا جس کا پیالہ توڑ دیا گیا تھا. وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَ فِي الْبَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ، اور وہ ٹوٹا ہوا اسی گھر میں رکھ دیا، اسی کے گھر میں رکھ دیا جس نے کہ اس کو توڑا. ٹوٹا ہوا ادھر دے دیا اور صاف ستھرا جیسا آیا تھا ویسا وہاں پہنچا دیا. بہرحال کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام روایتوں میں غیرت ہی کا بیان ہے کہ غیرت کی بنیاد پر. اسی کو اردو میں ہم غصے سے تعبیر کر دیتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان